اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کا معنی سمجھیے، پھر آپ کو میرا ٹاپک خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ حالات جیسے ہیں، قرآن کی آیت ہمیں اور آپ کو واضح طور پر بیان کر رہی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، مت گھبراؤ، مت ڈرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی دنیا میں کامیاب رہو گے۔ پہلے کیا کہا؟ مت گھبراؤ، مت ڈرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی دنیا میں کامیاب رہو گے، سب سے اونچا تم رہو گے، سب سے آگے تم رہو گے۔ مگر اللہ تعالیٰ اب فرماتا ان کنتم مومنین، ایک شرط رکھی۔ تین باتیں ہیں اس میں، کیا فرمایا؟ مت گھبراؤ، مت ڈرو، تم ہی کامیاب رہو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، تم ہی دنیا میں سب سے آگے رہو گے۔ ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے تم مسلمان بن جاؤ۔ ہاں، آج ہم وہی نہیں بن سکے جناب۔ عید کی 2 رکعت نماز پڑھنے، ایک قربانی کرنے، ستامی کی 3 روزے رکھنے کا نام ایمان اسلام نہیں ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تم ہی کامیاب رہو گے۔ اللہ پاک نے دنیا کی جتنی چیزیں بنائی، سب اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، ہم نے ساری چیزیں کو تیرے لیے بنایا ہے اور فقط تجھے میں اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا، تو میرا ہو جا، ہر کامیابی تمہاری قدم چومے گی، ہر ترقی تمہارے پیچھے تعاقب کرتی بھی نظر آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ اے لوگو، سب سے پہلے تم مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ ان کنتم مومنین، جب انسان سچا مومن بن جاتا ہے نا، تو پھر انسان کی دلوں پہ کوئی ڈر نہیں رہتا، کون کیا کرتا، کون کیا نہیں کرتا۔ نہیں، جس کے دل پہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کے اندر سے دنیا کے خوف کو نکال کر اس کو اللہ تعالیٰ بے خوف کر دیتا ہے۔ اور پھر جب بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا، جب بندہ اللہ کے قہر سے نہیں ڈرتا، جب بندہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، جب بندہ اپنی بری موت سے نہیں ڈرتا، جب بندہ اپنے قبر کے عذاب سے نہیں ڈرتا، جب بندہ میدان قیامت کی ہولناکی سے نہیں ڈرتا، جب بندہ جہنم کی آگ کی تپش سے نہیں ڈرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ دنیا کا خوف ڈال دیتا ہے۔ اب وہ انسان دنیا دار سے ڈرا کرتا ہے، اب وہ انسان بیماری سے ڈرا کرتا ہے، اب وہ انسان رات کی سناٹا سے ڈرا کرتا ہے، اب وہ انسان خوف کرتا ہے کوئی اور قانون سے، کسی اور کی حکومت سے، اب وہ انسان ڈرا کرتا اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کا قرآن آپ سے اعلان فرماتا ہے اے میرے بندو، تمہارے لیے کامیابی ہے، تمہارے لیے ترقی ہے، عزت تمہارے لیے ہے، شہرت تمہارے لیے ہے، دنیا کی دولت تمہارے لیے ہے، آخرت بھی تمہارے لیے ہے، قبر کی بہاریں بھی تمہارے لیے ہے، دنیا کی ہر چیزیں تمہارے لیے ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم پہلے مومن تو بن جاؤ۔ مومن کس کا نام کہا جاتا ہے؟ مومن کا پہلا نام کیا ہے؟ آؤ میرے آقا کی حدیث سنو۔ میرے آقا فرماتے اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، تمہاری جائیداد سے زیادہ، تمہارے مال سے زیادہ، حتیٰ کہ میں تمہارے نزدیک اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے۔ جس حدیث پاک ہمیں واضح طور پر ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، یہ حدیث پاک ہمیں آپ کو عبرت دے رہی ہے، یہ حدیث پاک ہم کو درس دے رہی ہے۔ کیا فرمایا آقا نے فرمایا سچا مومن بننا چاہتے ہو تو اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جائیداد سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ، نبی فرماتے مجھ سے محبت کرو۔ جب میری محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی، دنیا پہ سب سے زیادہ ایمان والے تم ہی بن جاؤ گے۔ ہماری نہیں کہ ہم دنیا پہ جناب اپنے نبی کا
کلمہ پڑھا، دین نبی کے آئے، کلمہ نبی کا پڑھا، اور ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا، نبی کی سیرت ہمیں پتہ نہیں ہے، نبی کا اخلاق ہمیں پتہ نہیں ہے، نبی کی تعلیم ہمیں پتہ نہیں ہے، نبی پاک کی سنتیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم دنیا پہ جیے، صبح ہوئی بس ہمارے سامنے موبائل، دنیا پہ صبح ہوئی ہمارے سامنے ٹی وی کی اسکرین، دنیا پہ کیا چل رہا ہے ہم کو سب کچھ پتہ ہے، مگر قرآن پہ کیا ہے ہم کو پتہ نہیں، حدیث میں کیا ہے ہم کو پتہ نہیں۔ جناب اگر کوئی سائنس آپ کے سامنے یہ ایک نیوز میں آ کر بتا دیتا ہے 2 مہینے کے بعد فلاں بیماری آنے والی ہے، وہ بیماری سے بچنا ناممکن ہے، مگر ہاں آپ کو اس بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو میں ایک ٹپس دیتا ہوں، اس کو آپ فالو کرو، بیماری سے بچ جاؤ گے۔ اب وہ انسان اس پر فالو کرتا ہے، کیا بولے تو ہر انسان کے دل پہ ڈر ہے، حضرات ایک بیماری آنے والی ہے اس لیے میں ناک میں ماسک پہن رہا ہوں، وہ بیماری آنے والی ہے اسی طرح میں گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی آ کر سائنس آ کر بتا دے، کوئی ڈاکٹر آ کر آپ کو بتا دے ایک بیماری آنے والی ہے تو انسان چوک جاتا ہے، انسان کی عقلیں کھل جاتی ہے، مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے ایک دن تمہیں مرنا پڑے گا، مرنے کے بعد قبر پہ جانا پڑے گا، قبر پہ جانے کے بعد تم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینا پڑے گا، پھر میدان قیامت کا دن قائم ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان انسان کے سر کے سورج کے اوپر ہوگا، انسان کو پل صراط کے راستے پر گزرنا پڑے گا، بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، انسان جہنم پر کرتے کرتے گرے گا۔ جب میرے آقا فرماتے ہیں یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ حدیث کا پیغام ہے، یہ ہمارے پیغمبر کی بولی ہے، مگر ہمیں اس کی تیاری کرنے کے لیے کوئی سوچ ہمارے ذہن پہ نہیں ہے۔ اس لیے میری ملت کے نوجوانوں میں کہتا آج بھی یاد رکھنا، ہماری ترقی مال کی بنا پر نہیں ملے گا، ہمیں ترقی دنیا کی شہرت کے بنا پر نہیں ملے گی، ہمیں ترقی، ہمیں دنیا پہ رہ کر معزز بننا چاہتے ہو، دنیا پہ رہ کر عزت دار بننا چاہتے ہو، دنیا پہ رہ کر ساری قوموں میں سب سے آگے بننا چاہتے ہو تو ہمیں آگے دلانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے، نہ کوئی سائنس کا فارمولا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر کا فارمولا ہے، نہ کوئی میڈیا کا فارمولا ہے، نہ کوئی کسی اور کا ٹپس ہے، ہمارے لیے قرآن ہے، ہمارے لیے حدیث ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا دین ہمارے لیے مکمل ہے، ارے ہم اس پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جس پیغمبر ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے، جو پیغمبر ہمیں کھانے کا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے، جو پیغمبر ہمیں سونے کا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے، جو پیغمبر ہمیں اپنی صحت کو برقرار رکھنے کا طریقہ بھی بیان کیا، یہاں تک کہ وہ پیغمبر ہمیں چپل پہننے کا طریقہ بھی عطا فرما دیا ہے، ہم نے اس کو سیکھا نہیں۔ ڈاکٹر کہا ہزاروں فیس لیا بیچارہ، 2 بجے آنے کی بات تھی، 4 بجے نمبر لگا، 5 منٹ ہمارے ہاتھ کو دیکھا، کہا یہ مت کھانا یہ کھانا، رات میں جلدی سو جانا صبح میں جلدی اٹھنا، دوپہر میں یہ کھانا وہ کھانا۔ ارے جناب ہو، ڈاکٹر کی تمام باتوں پہ ہم دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اگر آج دنیا پہ دیکھا جائے بیماری، کسی کو گیس کی بیماری، کسی کو بدہضمی کی بیماری، کسی کی آنکھیں کام نہیں کرتی، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے چشمہ کسی کے آنکھوں پہ نہیں لگتا تھا، چشمہ لگانے والا 60-70 سال 80 سال کی عمر، آج 4 سال کے بچوں کو چشمہ لگ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کھانے کی کمی، پروٹین کی کمی کی وجہ سے۔ کوئی انسان ڈاکٹر کے پاس گیا، بد ہضمی ہے، ڈاکٹر اس کو فارمولا دیتا ہے، کہتا دیکھو کھانا پیٹ بھر کے مت کھاؤ، جرہ کھانا، کتنے ٹائم ہونا اتنے ٹائم کھانا، زیادہ مت کھاؤ، کھانے کے بعد 7 انچ پانی مت پیو، تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا۔ کسی کو نیند نہیں آتی ہے، انسان کی سانسیں پھول رہی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے ایک کام کرنا، رات میں زیادہ دیر جاگنا نہیں، جلدی سو جانا، صبح میں اٹھ کر تھوڑا سا واکنگ کرو۔ اب تھوڑا سا واکنگ کرو گے انسان ہیلتھی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں، جس کو تم جاہل کہتے ہو، جس مسلمان کو ان پڑھ کہتے ہو، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ پیغمبر نے 1450 سال پہلے ہماری صحت کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہمارے کھانے کے بارے میں آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے اپنے پیٹ کے بھوک کو 3 حصے میں تقسیم کرنا۔ سنیے گا، یہ بہت قیمتی باتیں بتا رہا ہوں، پہلے مسلمان بنو ان کنتم مومنین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک میں کھانا کھاؤ، ایک میں
میں پانی کے لیے اور ایک کو ایسی ہی چھوڑ دو، تم دنیا پہ کبھی بیمار نہیں پڑو گے، صحت یافتہ ہوگے، جس کا فارمولا آج ڈاکٹر کہتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دن کے مقابلے پہ جب رات میں کھانا کھاؤ تو رات کا کھانا جلدی کھا لیا کرو، اور رات کا کھانا کھانے کے بعد فوراً مت سونا، چہل قدمی کرو۔ چہل قدمی کس کو کہا جاتا ہے؟ کم سے کم 40 قدم چلو، اس کے بعد سو جانا، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں جب صبح صادق کا وقت آئے، صبح صادق بولے تو فجر کا وقت، جب فجر کی اذان کی آوازیں مسجد سے بلند ہونے لگے تو آقا فرماتے ہیں تم جلدی اٹھ کر نماز پڑھو۔ آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فجر کے وقت میں اتنی برکتیں نازل فرماتا ہے کہ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آقا کہتے دنیا و مافیہا، دنیا پہ جتنے خزانے ہیں، دنیا کی ہر چیز سے قیمتی نماز فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ آپ مجھ کو بتاؤ 2 رکعت سنت دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے تو فجر کی فرض کا اندازہ کون لگا سکتا؟ آج دیکھیے صبح میں نماز کے بعد کبھی ہم لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں، ہمارے مسلمان وارے نوجوان آج ایک واکنگ رننگ اسٹیڈیم پہ وہ ادھر گھومتا ہے، وہ ہماری عورتیں، سنیے گا بات تھوڑا دھیان سے سنیے گا، ماشاءاللہ دھیان سے سنیے، بہت بتا رہا ہوں، گھوم رہے ہیں اس کے لیے الگ فین لیں گے، الگ ٹی شرٹ لیں گے، اس کے شوز الگ ہوں گے، اس کے گاڑی یہاں گاڑی لے کے جائیں گے، وہاں رکھ کے وہاں پیدل چلیں گے۔ ارے بھائی جس پیدل چلنے کی تلقین یوگا آج بہت نارتھ میں بہت زیادہ زور، یوگا کرو، یوگا کیا ہے بھائی؟ کھڑو، سیکنڈ رکوع کرو، تھرڈ بیٹھو، اسی کا نام تو نماز ہے۔ ارے جناب بندر والے اب تجھے سمجھ میں آیا؟ ہمارے پیغمبر نے تو 1450 سال پہلے ہمیں بتا دیا ہے۔ ہمارے پاس کیا نہیں ہے کہ دوسروں کا ہم سپورٹ لیں، مگر مسلمان تو پہلا سیکھ۔ فجر کی نماز چھوڑ کر تو صرف واکنگ کرنے پہ گھومتا ہے تو کیا ملے گا؟ ہاں ملے گا، تھوڑی ورزش ہوئی جناب، آپ کی صحت اچھی رہے گی، مگر دل اچھا نہیں رہے گا۔ دل کو بھی اچھا کرنا ہے، صحت کو بھی بہتر بنانا ہے، ظاہری بھی سنوارنا ہے، باطنی بھی سنوارنا ہے، تو سب سے پہلے نماز پڑھ۔ یہ نماز تمہاری ظاہری کو بھی سنوار دیتی ہے، تمہارے دلوں کو بھی سنوار دیا کرتے۔ یہ ہے ہمارا فارمولا۔ آقا نامدار فرماتے ہیں کہ جس نے صبح اٹھا اور فجر کی نماز پیدل چل کے گیا، گاڑی میں بھی جا سکتے مگر پیدل جانا مسجد میں اور ثواب ہے۔ مسئلہ پورا سمجھا کریں، نہیں کہ وقت نہیں ہے کہ آپ پیدل چلیں گے تو جماعت چلی جائے گی، مسجد دور میں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر آقا کہتے کہ جس نے نماز کے لیے پیدل گھر سے نکلا، اللہ پاک اس کو ایک حج ایک عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمیں قوم کو سمجھ میں نہیں آئی میرے بھائی۔ ہم دنیا میں سب بن گئے، کلکٹر بن گئے، مالسٹر بن گئے، بالسٹر بن گئے، انجینئرنگ بن گئے، پروفیسر بن گئے، سب بن گئے، ایک اچھا مسلمان بن نہیں پائے۔ اگر آج اچھا مسلمان بنتے نا، ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہی سبجیکٹ سمجھانا، اللہ کہتا ہے وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پہلے مومن بنو، جب تم مومن بن جاؤ گے تو دنیا کی ساری ترقی اللہ تعالیٰ تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ جس طرح ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لیا، جبہ اس میں نہیں ہے، اپنی ظاہری سے زیادہ اپنی باطنی کو سنوارو، تیری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچنے نہ پائے، تیرے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچنے نہ پائے، تیرے کاموں سے کسی کو تکلیف پہنچنے نہ پائے۔ مدینہ منورہ کے راستے پہ ایک یہودیوں کا قافلہ آ رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک بڑا ہجوم لگا ہوا ہے۔ یہودی کے عالم اترا اور اتر کر جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ ہجوم کیوں لگا ہوا ہے۔ اب تھوڑا دھیان سے سنیے گا، 5 منٹ بعد کا تھوڑا دھیان سے سنیے گا۔ وہ یہودی عالم اپنے سواری سے اترتا ہے اور جانے کے بعد اس ہجوم کے بھیڑ کو جب چھلانگ لگا کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا؟ ایک آدمی
آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ لاش کو لوگ اٹھا کر بازو پہ رکھتے ہیں، لاش کی بازو پہ ایک پتھر کا چٹان پڑا ہوا ہے، پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا، بے ساختہ یہودی عالم کہتا ہے کاش اسی راستے سے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کا گزر نہیں ہوا، اگر اس راستے سے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کا گزر ہو جاتا تو یہ آدمی آج نہیں مرتا۔ ایک آدمی سامنے آتا کہتا ہے کیا اگر نبی کے کلمہ پڑھنے والے یعنی ایک مسلمان کا راستہ اگر اس راستے سے گزر جاتا تو کیا ملک الموت کا راستہ بدل دیتا؟ یہودی عالم کہتا نا بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ آدمی جو مرا ہے پتھر پہ چوٹ لگ کر، پتھر پہ ٹھوکر لگ کر گر کر مر گیا ہے، اگر مسلمان کا گزر ہو جاتا تو مسلمان اس پتھر کا ٹکڑا راستے سے نکال کر بازو پہ ڈال دیتا۔ وہ پیغمبر کی تعلیم ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے، وہ یہودی عالم کہتا ہے میں نے حدیث پڑھی ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جس نے راستے پہ تکلیف دینے والی چیز حالانکہ اگر کانٹا بھی پڑا ہوا ہے اور سامنے گزرنے والا کس کانٹے میں کسی کا پیر لگے گا تو کانٹا چوبے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ پیغمبر اعظم کی حدیث وہ یہودی کہتا ہے کہ ان کے پیغمبر نے کہا ہے کہ وہ کانٹا بھی اٹھا کر کوئی بازو پہ پھینک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو آج ہمارا کیا، ہم اپنا کچرا جھاڑ کر لوگوں کے بازو پہ، ارے جناب میں اچھا رہے تو بس بازو والا جو بھی چاہو کرو، نا یہ مسلمان کی صفت ہے۔ ایک غریب نواز کا ایک واقعہ بتانا چاہتا، تھوڑا دھیان سنے گا۔ ماشاءاللہ آج بھی حاج لوگ ہمیں عزت کیوں نہیں کرتے؟ ارے نواب انتے ناگے تل سنڈے، مطلب آج مسلمان غیروں کے سامنے کوئی عزت نہیں، مطلب جھوٹ بولنے والے مسلمان، دھوکہ دینے والے مسلمان، وہ دکھانے والے مسلمان، یہ کرنے والے، یعنی اس کو جو تانا جو پڑا ہے نا ایک غلط لوگوں سے پڑا ہے۔ آج کوئی کافر، آج کوئی غیر مذہب ہماری کتابیں نہیں پڑھتا کہ اسلام میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا للہ ماشاءاللہ لوگ آج ہمیں پڑھتے ہیں مسلمان، ارے اس سے دوستی ہے، مسلمان بولے تو یہ، مسلمان بولے ہمیں جانچتے ہیں، اگر ہم پرفیکٹ بن جائے تو پھر ماجرا کیا ہوا۔ غریب نواز کا زمانہ ہے، ایک ہندو پنڈت کی کان پہ آواز آتی ہے، ایک اجمیر میں ایک اللہ کا ولی آیا ہے، ایک فقیر آیا ہے، مدینے سے آیا ہے، لوگوں کے اسلام کی طرف مائل کرتا ہے، ان سے آیا تھا مناظرہ کرنے۔ وہ لمبا سفر طے کرنے کے بعد اجمیر آتا ہے، کسی سے کہا بتاؤ غریب نواز کا محل کہاں ہے؟ کہا غریب نواز یہ محل نہیں ہوئے، یہ تو اللہ کا فقیر ہے، مسجد میں پڑا رہتا ہے۔ وہ آیا اور غریب نواز سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے اللہ کا بندہ، اے اللہ کا ولی، اے فقیر درویش، میں تم سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں تم کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں۔ غریب نواز نے اس کا حلیہ دیکھا اور فرمانے لگے اے اللہ کے بندے تیرے رویہ سے، تیرے حلیہ سے مجھ کو معلوم ہوتا ہے بہت دور سے تو آیا ہے، مجھ سے مناظرہ بعد میں کر لینا، پہلا ایک کام کر، آ تیرے لیے میں دسترخوان بچھاتا ہوں، آ کر پہلے کھانا کھا لے۔ ارے کون کہتا ہے اپنا دشمن جو تجھ کو مارنے کے لیے آئے، جو تیرے گھر کو گرانے کے لیے آئے، جو تجھ کو گالی دینے آئے، کہا میرے بیٹے کو تو نے ایسا کیا ہے، نکل باہر میں تجھ کو دیکھ لوں گا۔ اس کو تو گالی دینے آئے گا، اس سے نہیں کہے گا جناب بھائی میرے گھر پہ آؤ، عید کا دن ہے، میں نے سیمیاں پکائے کھا لو، نا تو ایک گالی دے گا میں 10 گالی دوں گا، تو پتھر برسائے گا میں ہٹ برساؤں گا، نا۔ مگر غریب نواز کا اخلاق دیکھو، وہ ہندو پنڈت کہتا میں آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ غریب نواز نے ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو گھر لے کر گئے، وہ کہتا نہیں نہیں آپ نے میری بات سمجھا نہیں، میں آپ کو نیچا دکھانے آیا ہوں، میں آپ سے لڑائی کرنے آیا ہوں۔ غریب نواز کہے اللہ کے بندے میں کہاں جا رہا ہوں، آپ کہاں جا رہے، باتیں تو ہوتی رہتی، پہلے کھانا کھا لے۔ غریب نواز نے اپنے ہاتھ سے دسترخوان بچھایا، کھانا کھلایا، جب کھانا کھا لیتا ہے تو غریب نواز فرماتے ہیں اللہ کے بندے بہت دور سے آیا ہے نا، تھک گیا، تھوڑی دیر سو جا۔ کہا نہیں آپ نے میری بات سمجھا، میں آپ کو نیچا دکھا۔ غریب نواز کہتے ہیں اللہ کے بندے تو جو چاہا جی بھر کے کر لینا، پہلا تھوڑی دیر سو جا۔ وہ سو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھتا ہے، غریب نواز کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے کیا کہتا ہے اے غریب نواز واقعی میں نے اسلام کو نہیں سمجھا، اسلام کو نہیں پڑھا، مگر میں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا، میں آپ کا دشمن کو گھر لے کر گئے، کھانا کھلائے، اے غریب نواز اب میں آپ سے مناظرہ نہیں، اپنا ہاتھ بڑھاؤ، مجھ کو کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھ کر آپ کے دین پر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ میرے غریب نواز فرماتے ہیں اے اللہ کا بندہ بتا، ابھی تو میں نے تجھ کو قرآن نہیں سنایا، حدیث کی باتیں نہیں بتایا، مگر کون سی چیز نے تیرے دل کو بدل دیا؟ وہ ہندو پنڈت کہتا ہے کہ جب مدینے سے آیا ہوا نبی کے
نواسوں کے نواسے غریب نواز کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے تو تمہارے نبی کا اخلاق کتنا اعلیٰ رہا ہوگا. حضرات آج لوگ ہمیں گالی کیوں؟ ارے ہمارا کیریکٹر ایسا ہی گالی کھانے کا، کھانے گالی والے کام، کرنے چوری والا کام، کرنے اللہ کی نافرمانی والا کام، شیطان والا کام. تکلیف آتی ہے تو کہتے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ آئے گی. ان کنتم مومنین، پہلے تم مومن بن کے تو دکھا. تیری زبان بولے مومن، تیری آنکھیں بولی مومن، تیرا کان بولے مومن، تیرا ہاتھ بولے مومن. ارے میرے بھائی، اخلاق، کیریکٹر، کردار، اپنی انا کو اتنا اعلیٰ بنا لو، نبی کا دیوانہ ایسا بن جاؤ، تیرے لب و لہجے سے، تیرے اخلاق سے، تیرے کیریکٹر سے، تیرے کردار سے نبی کی سنت کی خوشبو آنے لگے. جس راستے سے تو گزر کر جائے گا، اپنے تو اپنے، غیر تیری تعریف کریں گے، کہیں گے مسلمان اس کو کہا جاتا ہے. ارے نبی کا دیوانہ اتنا اچھا ہے، ان کا نبی کتنے اچھے رہے ہوں گے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہن زمانے کی جھولی. محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ پہلے مومن بن، اپنی زندگی میں 5 وقتوں کی نماز شعار بنا لے. غریب ہی رہے مگر حرام روزی نہ کھانا، 3 وقت روٹی نہ ملے 2 ہی وقت کی روٹی کھانا مگر حلال روزی کھانا. اپنے بچوں کی شادیاں بڑے گھر پہ دیکھنے کا خواب مت دیکھو. بڑا آدمی دے کر اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرو، اپنا بیٹے کا رشتہ مت کرو. نبی کا غلام دے کر اپنا رشتہ قائم کرو کہ اپنی بیٹی کا خیال، آپ کا وہ داماد جو اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کا حق ادا نہ کر پایا، وہ تیرا داماد تیری بیٹی کا حق کیا ادا کرے گا. دل پہ طے کر لو، جو اللہ کو راضی کر لیا کل مجھے بھی راضی کر لے گا، میری بیٹی کو بھی راضی کر. اور اپنے بیٹے کو آپ صرف دنیا مال کماؤ جیسا بھی نہیں، اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی بھی تعلیم دو. اپنے بچوں کو سکھاؤ اللہ کا ڈر کیا ہے. اپنے گھروں پہ موت کا ذکر کرو، اپنے گھروں پہ قبر کا ذکر کرو، اپنے گھروں پہ حشر کا ذکر کرو، اپنے گھروں پہ جہنم کا ذکر کرو، تاکہ تیرے بیٹے کے دل پہ اللہ کا ڈر پیدا ہو. تیرے بیٹے تیری بیٹی بڑھتی جائے گی، ان کو تم دین سکھاؤ گے، اور دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تربیت کرو گے. اپنے بیٹے کو امام حسین کا غلام بناؤ گے، اپنی بیٹی کو فاطمہ کی کنیز بناؤ گے. تمہارے بچوں کی عمر بڑھتی جائے گی، ان کے دلوں پہ خدا تمہاری محبت کو ڈالتا جائے گا. آج تمہارے محبت کوئی نہیں کرتا، بیٹا 10,000 بھیجتا ہے، تم جو چاہو کرو. اپنی بیوی کے لاکھوں روپے اڑانے کے لیے تیار ہے. آج ہمارے حال لوگ آ کر رو رہے، حضرات دعا کر. ارے جنابہ میری دعا کرنے سے کیا ہوگا؟ دعا تو آپ کو کرنا چاہیے. آپ کا بیٹا جب آپ کے ہاتھ میں تھا، دین نہیں سکھایا دنیا تو بیٹا تو وہی کر رہا. دیندار بناؤ. میں نے جو کہا اپنے بچوں کے ذہن پہ یہ ڈالو، 5 وقتوں کی نماز پڑھنا، حلال روزی کمانا، کسی کو دھوکہ مت دینا، اللہ کے گھروں کو سب سے پہلے آباد کرنا. اذان کی آواز سن کر سب کام کاج چھوڑ کر اللہ کے حوالے مسجد پہ نکل کر اللہ کے گھروں کو آباد کرنا. اللہ کے گھروں کو آباد کرنا تیرا کام ہے، تیرے گھروں کو آباد کرنا اللہ کا کام ہے. اللہ کا گھر ویران ہوگا تو بھی ویران ہوگا، تیری زندگی بھی ویران، مرنے کے بعد وہ تو الگ ہے. اپنی زندگی میں اللہ نے دولت دی، مالوں کو اچھے کاموں پہ خرچ کرو. بچوں کے شادی پہ لاکھ کا ڈی جے باجے بجا کر کیا ملتا ہے؟ 1 لاکھ روپے بچا، 50,000 کسی غریب مسجد پہ دو، کسی 50,000 میں 5 حصے تقسیم کر کے یتیموں کے گھروں پہ پہنچا کرو. 1 لاکھ کا ڈی جے بجا کر تیرا بیٹا، تیری بہو، تیرے رشتہ دار کبھی دعا نہیں دیں گے. 10,000 غریب کے گھر پہ دے دے گا، کسی کی بیٹی کی زندگی بچ جائے گی، کسی کو دوائی کے پیسے مل جائے گا. وہ پوری زندگی آپ کا احسان رہے گا، پوری زندگی آپ کو مانے گا. اللہ نے توفیق دی ہے، ہر مہینہ آپ اپنے گھروں پہ نیاز کریں، ہر مہینہ اپنے گھروں پہ فاتحہ خوانی کریں، اللہ کے ولیوں کے درباروں پہ جائے. آگے پروپیگنڈا لوگوں کے ذہن پہ ڈال دیا جاتا، نہیں کسی کے پاس نہیں جانا، اس شرک ہے بدعت نہیں. میرے بھائی، ہم اللہ کے ولی کو اللہ کا دوست سمجھ کر گئے، اللہ سمجھ کر نہیں گئے. اللہ کے ولی سے تمہارا دوستی ہوگا، اللہ کی رحمتیں تجھ پر برسے گی. ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا پہ کیا تاثیر کسی کو پتا نہیں. اللہ کا ولی دعا کر دے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ توفیق دے، سال پہ 1 مرتبہ اپنے گھر والوں کو لے کر گوا جا کر بدنگاہی نہ کرنا، کشمیر کی وادیوں پہ جا کر اپنی نگاہوں کو ویران مت کرنا.
کرنا. اللہ توفیق دے سال پہ ایک مرتبہ اپنے گھر والوں کو لے کر اجمیر شریف جایا کرو. وہ اجمیر کا دربار میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مقام مستجاب ہے. وہ غریب نواز کا دربار جہاں لوگ جا کر دعا کرتے ہیں, اللہ ہر آنے والی کی دعا کو قبول فرماتا ہے. وہاں غیر آتا ہے, کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. تو ہمیں خالی ہاتھ کیسے دے گا؟ اللہ توفیق دے حج کرو, مالوں کو جمع کر کے ایک مہاڑی تو کل دوسرا مہاڑی نہیں. اللہ نے توفیق دی حج کیا کرو, اللہ نے توفیق دی زکوٰۃ ادا کیا کرو, اللہ توفیق دے سال پہ ایک مرتبہ عمرہ ضرور کر لیا کرو. اللہ کا گھر دیکھ لینا, رسول اللہ کا گھر دیکھ لینا. تمام باتوں کو ملا کر آخری یہی بات, تم ہی عزت دار بنو گے, تم ہی کامیاب رہو گے, تم دنیا میں سب سے آگے رہو گے. شرط یہ ہے ان کنتم مومنین, سب سے پہلے تم سچا مومن بن جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تھوڑے پیچھے والا